الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اور میں نے ناجائز دعویٰ کیا ہے تو اگر قانون میں پروین ہو تو مجھے سزا بھی دی جائے کہ میں نے جھوٹا دعویٰ کیوں کیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ عدل ہے۔ جو فارسی کا ایک جملہ ہے کہ عدل کیا ہے؟ حق بحقدار رسید، حقدار کو اس کا حق ادا کر دینا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بڑی خوبصورت تعریف کی ہے۔ جب انہیں خلیفہ نامزد کیا گیا اور لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، یعنی اپنا امیر بنایا، تو حضرت ابوبکر نے خطبہ ارشاد فرمایا، شاید اس جیسا خطبہ آج تک کسی حکمران نے نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے مجھ پر جو ذمہ داری ڈالی ہے، اس کی بنیاد پر تم پر میری اطاعت لازم ہے، لہذا اگر میں سیدھا رہوں تو تم پر میرا کہنا ماننا فرض ہے، اور اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو تم پر لازم ہے کہ تم مجھے سیدھا کر دو۔ اور ایک بدو نے تلوار نکالی اور کہا کہ ہم ایسے آپ کو سیدھا کریں گے۔ کبھی سنا آپ نے؟ تاریخ میں کوئی حاکم ایسا نہیں آیا جس نے اپنی افتتاحی تقریر یوں فرمائی ہو، اگر میں سیدھا رہوں تو تم پر میری اطاعت فرض ہے، اور اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو تم پر فرض ہے کہ تم مجھے سیدھا کر دو۔ اور پھر فرمایا کہ تم میں سے ہر قوی طاقتور میرے سامنے کمزور ہوگا، ضعیف ہوگا، جب تک کہ میں اس سے حق وصول نہ کر لوں، اور ہر کمزور، ہر ضعیف میرے سامنے قوی ہوگا، طاقتور ہوگا، میں اسے طاقتور سمجھوں گا جب تک کہ میں اس کو اس کا حق نہ دلا دوں۔ اس کی میں آپ کو ایک عملی مثال دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے جو حقوق متعین کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے جو حقوق متعین کیے ہیں، اور اسے حق ہے کہ وہ متعین کرے کہ اس کا یہ حق ہے، اس کا یہ حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان ہونے کے اعتبار سے تمام انسانوں کو برابر پیدا کیا ہے، لیکن جب رشتے آتے ہیں تو رشتے برابر نہیں ہوتے۔ باپ باپ ہے، بیٹا بیٹا ہے، اگرچہ دونوں انسان ہیں، لیکن رشتے میں باپ بڑا ہے، بیٹا چھوٹا ہے، ماں بڑی ہے، بیٹی چھوٹی ہے، شوہر بڑا ہے، بیوی اس کے ماتحت ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ رشتوں کا معاملہ ہے۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے جب وراثت کا قانون نازل فرمایا تو اس وراثت کے قانون میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی وراثت کا حق دے دیا، جو کہ پہلے نہیں تھا۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ مرد اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی بہنوں کو ان کا حق جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ ادا کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ اب اگر فرض کیجیے اسلامی نظام قائم ہوتا ہے اور اسلام کا عدل امپلیمنٹ ہوتا ہے تو کیا ہوگا؟ مرد جنہوں نے اپنی بہنوں کا حق مارا ہے وہ ایکسپلائٹرز شمار ہوں گے، اور ان کی بہنیں جن کا حق انہوں نے چھینا ہے وہ ایکسپلائٹیز شمار ہوں گی۔ اسلامی ریاست کا فرض ہوگا کہ وہ ان کے بھائیوں سے بہنوں کا حق چھین کر بہنوں کے حوالے کرے۔ تو یہ ہے وہ اسپرٹ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس افتتاحی خطاب کی بحیثیت خلیفہ امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو ظلم سمجھ میں آ گیا اور عدل بھی آپ کی سمجھ میں آ گیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہ پڑھیے کہ ملک کفر کے ساتھ تو زندہ رہ سکتا ہے،
لیکن ظلم کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتا۔ اب آئیے پاکستان کی طرف۔ پاکستان ہے کیا، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یعنی ایک ہے اس ملک کی اپنی ذاتی حیثیت، اور ایک ہے اس کو یعنی گلوب پر جو باقی ممالک ہیں گلوب میں رکھ کر اس کو دیکھنا کہ یہ کیا ہے۔ اسی طرح تاریخ کے آئینے میں کہ سن 1947 کو جو واقعہ پیش آیا 14 اگست کو، کہ ایک ملک دنیا میں وجود میں آیا، یہ تاریخی اعتبار سے اس کی کیا حیثیت تھی؟ واز اٹ این ایکسیڈنٹ یا یہ کسی پلاننگ کا حصہ تھا؟ یہ آپ سمجھتے ہیں نا؟ یعنی ایکسیڈنٹ کیا ہوتا ہے؟ ایکسیڈنٹ ہر اس واقعے کو کہتے ہیں کہ جو پری پلانڈ نہ ہو۔ آپ جانا چاہتے تھے گھنٹہ گھر کی طرف، لیکن راستے میں جو بھی اچانک چیز آئے گی جو آپ کی پلاننگ کا حصہ نہیں تھی، اسے آپ کیا کہیں گے؟ ایکسیڈنٹ۔ تو پاکستان بن جانا یہ کوئی اچانک واقعہ تھا یا اس کی بھی کوئی تاریخ ہے؟ پھر اس کی وہ ایک تاریخ وہ ہے کہ جو ہمیں تاریخ میں پڑھائی جاتی ہے کیا میں پاکستان کے بارے میں، کہ مسلم لیگ تھی اور کانگریس تھی، ان دونوں کے درمیان وہ ذرا ایک آزاد جماعت تھی اور کلیم کرتی تھی کہ ہم پورے ہندوستان کی نمائندگی کرتے ہیں، لیکن مسلم لیگ نے اس سے اختلاف کرتے ہوئے کہا کہ نہیں، تم ہندوؤں کے نمائندے ہو، مسلمانوں کے نمائندے نہیں ہو، لہذا ہم اپنی علیحدہ جدوجہد کرتے ہیں۔ اور پھر وہ کچھ واقعات ہیں چھوٹے چھوٹے جو ہوئے جن کے نتیجے میں پاکستان وجود میں آ گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک چھوٹا انالیسز ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان بن گیا، لیکن پوری دنیا کے تناظر میں اس کو رکھ کر دیکھیں کہ پاکستان کیا ہے، تو پھر یہ ایک بہت زبردست ملک ہے اور کسی بڑی پلاننگ کا حصہ معلوم ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیش نظر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کیا ہوتی ہے اس کا ہم کبھی اندازہ نہیں کر سکتے۔ سورہ طلاق سورت ہے 28ویں پارے کی، اور طلاق ڈیورس کے بارے میں ہے۔ بظاہر وہ ایک واقعہ ہے جو گھر کے اندر پیش آتا ہے کہ ایک شوہر اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس طلاق کے ریفرنس سے کیا کیا باتیں کی ہیں اس کا ذرا تھوڑا سا 2-3 آیات کا میں گلمپ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ طلاق جو ہوتی ہے یہ ایک بڑی ان پلیزنٹ سچویشن ہوتی ہے کسی بھی گھرانے میں۔ ان پلیزنٹ مرد کے لیے بھی جو صاحب اولاد ہو، عورت کے لیے بھی جو خاص طور پر اولاد والی ہو، یعنی اگر تو دونوں کے ہاں اولاد نہ ہوئی ہو تو پھر بھی ڈائیورس جو ہے وہ ان پلیزنٹ ضرور ہوتی ہے، لیکن اگر اولاد ہو تو پھر وہ بہت کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہے۔ اور طلاق ہونے کے بعد اگر آپ کسی وکیل کے پاس چلے جائیں، کسی پروفیشنل اٹارنی کے پاس چلے جائیں اور اس سے آپ جا کر تذکرہ کریں، کوئی بھی فریق عورت یا مرد، تو وکیل صاحب تو آپ کو ایک ہی بات بتائیں گے کہ نہیں، آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ فوراً پوچھیں گے پھر، یا آپ وہاں سے اٹھ کے آنے لگیں کہ اچھا کچھ نہیں تو ٹھیک ہے، تو کہیں گے نہیں نہیں آپ کو مل سکتا ہے بشرطے کہ آپ ذرا یوں کر لیں۔ اور یوں کیا ہوتا ہے کہ جھوٹے مقدمے جو ہیں آپ بھی دوسرے فریق پر دائر کر دیں تو پھر اس سے آپ کو کچھ نہ کچھ جھل مل جائے گا، اور انسان جو ہے وہ جھٹ اس کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور انسان انتہائی بے شرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی ایسی بیوی پر جس کے ساتھ 10 سال گزارے ہیں، جو بچوں کی ماں ہے، اس پر کوئی جھوٹا الزام لگانے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح وائس ورثہ، عورت جو ہے وہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ میرا شوہر جو ہے وہ میرے ساتھ زیادتی ضرور کرتا تھا لیکن بدکار نہیں تھا، وہ بھی اس کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ اب اس سناریوں میں پڑھیے ذرا ان آیات کو۔ فرمایا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی وے آؤٹ نکالے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے دے گا جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے گا فَهُوَ حَسْبُهُ، تو اللہ تعالیٰ خود اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے کام کو انجام پہ پہنچانے والا ہے۔
وقد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کیا ہوا ہے۔ اب اس کی یعنی مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے ایوانوں کے ہائیسٹ لیول تک پہنچانا چاہتا تھا، جس پر پورے مصر کی تمام جو سوائل ریسورسز ہیں اس پر اختیار کامل حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے پلان کیا کیا، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام فلسطین میں رہتے تھے، ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، اور اگرچہ روحانی اعتبار سے ان کے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، اور پیغمبر جیسا کوئی عام انسان نہیں ہوتا کبھی بھی، لیکن ان کی جو سیاسی حیثیت تھی فلسطین کے اندر، وہ اگر کوئی ہو بھی صحیح تو اس قبائلی نظام کے اندر اس کا وارث جو ہے وہ بڑا بیٹا بنتا ہے۔ فرض کیجئے، میں مثال کے طور پہ کہتا ہوں آج کی ٹرمز میں، کہ حضرت یعقوب علیہ السلام میر ہوتے فلسطین کے، تو اگلا میر کون بنتا ان کے بعد؟ اگر ان کے واقعی خاندانی حیثیت کے اعتبار سے یا ذاتی اعتبار سے ہوتی تو بڑا بیٹا بنتا۔ اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کو اٹھا کر وہاں لے جانا چاہتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں پلان کیا کہ پہلے وہ کنویں میں پھینکے جائیں، وہاں سے کنویں سے نکال کر کوئی انہیں لے جائے، اور ان کے بھائی جو ہیں وہ کنویں والوں کے ہاتھوں ان کو فروخت کر دیں، اور پھر بکتے بکاتے وہ مصر پہنچیں، اور مصر میں ان کا خریدار جو ہے وہ مصر کا ایک بہت بڑا وزیر بن جائے، اور پھر اس وزیر کی بیوی جو ہے اس کے اندر نیت کی خرابی واقع ہو جائے، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے گناہ کا تقاضا کرے، اور پھر جب اس کا شوہر موقع پر آ جائے تو سارا کا سارا الزام حضرت یوسف پر ڈال دے، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں پہنچ جائیں، اور وہاں ان کی ملاقات دو ایسے قیدیوں سے ہو کہ جو محل کے ملازم ہیں، اور دونوں پر بغاوت کا الزام ہے کہ انہوں نے بادشاہ کو قتل کرنے کے لیے حصہ بنے ہیں کسی سازش کے۔ ان دونوں کو خواب آئے، اور وہ دونوں اپنا خواب حضرت یوسف کو سنائیں، اور حضرت یوسف اس خواب کی تعبیر بتائیں کہ تم سولی چڑھنے والے ہو اور تم آزاد ہونے والے ہو، اور حضرت یوسف علیہ السلام آزاد ہونے والوں سے کہیں کہ اپنے آقا سے، اپنے مالک سے میرا بھی ذکر کرنا کہ وہاں ایک اور بے گناہ بھی ہے۔ اب نوٹ کیجئے، اگر وہ جاتے ہی بادشاہ کو یہ کہہ دیتا اور بادشاہ واقعی اس کی بات سن لیتا تو کیا ہوتا؟ وہ کہتا کہ بھئی وہ یوسف نامی جو قیدی ہے اس کے بارے میں بھی ذرا دوبارہ تحقیق کرو، اور تحقیق ہو اور حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں سے آزاد کر دیا جائے۔ تو جیل میں سے آزاد ہو کر حضرت یوسف کہاں جاتے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ بیک ٹو پیویلین، یعنی دوبارہ اسی وزیر کے وہ غلام بن جاتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قیدی کو جو شراب پلانے والا تھا دربار کے اندر، بادشاہ اور اس کے درباریوں کو بھلا دیا، اور کب یاد کرایا اس کو؟ جب حضرت یوسف بادشاہ کی ضرورت بنے۔ سمجھ گئے نا آپ کہ بادشاہ کو بھی ایک خواب آ گیا، اور اس نے دیکھا کہ کچھ ہری چھلیاں ہیں اور کچھ خشک چھلیاں ہیں، ساتھ ہری ساتھ خشک، اور کچھ موٹی گائیں ہیں کچھ چھوٹی گائیں ہیں، پتلی گائیں ہیں، اور پتلی گائیں جو ہیں وہ موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں۔ اس نے درباریوں سے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، مجھے ایک تعبیر بتاؤ میرے اس خواب کی۔ تو درباریوں نے کہا چھوٹو پرے جی، ادغاث و احلام، پٹھے سیدھے خواب ہوندے ان کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ اس وقت یاد آیا اس شراب پلاتے ہوئے اس قیدی کو، اوہ چھوٹو جی نے گلا نو، آپ مجھے ذرا ایک جیل کا چکر لگوا دیں، میں آپ کو اس خواب کی تعبیر لا کے دوں گا۔ He was allowed to visit یوسف علیہ السلام، اور وہاں جا کر اس نے خواب بیان کیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بغیر کسی دیر کے اس کی تعبیر بتا دی۔ اس نے وہ تعبیر بادشاہ کو بتائی تو بادشاہ حیران ہوا کہ اتنا سمجھدار آدمی جیل میں کیا کر رہا ہے، اس کو لے کے آؤ نا میرے پاس۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے
آنے سے انکار کر دیا، اور موقف کیا اختیار کیا کہ میں ایک مجرم ہوں، مجھ پر ایک فرد جرم عائد کر کے مجھے جیل میں ڈالا گیا ہے، اور اگر میں واقعی مجرم ہوں تو عدل و انصاف کا تقاضا کیا ہے؟ لیٹ می فیس دا پنشمنٹ. اور اگر میں مجرم نہیں ہوں تو لیٹ اٹ فرسٹ بی نون کہ میں نے اپنے آقا کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی. یعنی ان کا آقا کون تھا؟ وہ وزیر. اب اس کی عدم موجودگی میں اس کی بیوی کے ساتھ کوئی تعلقات قائم کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ آقا کے ساتھ خیانت ہے. اور ابھی حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت بالفعل ملی نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہم جانتے ہیں کہ نبی وحی کے آغاز سے پہلے بھی فیئر ہوتا ہے، کریڈیبل ہوتا ہے، نہ جھوٹا ہوتا ہے نہ خائن ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس حیثیت سے پہچانے گئے مکہ مکرمہ میں؟ الصادق، سچا آدمی، الامین، کھرا آدمی، کریڈیبل، دیانتدار. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی یہی تقاضا کیا کہ پہلے یہ ثابت ہو جائے. اور جب بادشاہ نے دوبارہ ہیئرنگ کی اور تمام عورتوں جنہوں نے ہاتھ کاٹے تھے ان کو بھی بلا لیا اور عزیز مصر کی بیوی کو بھی بلا لیا، تو ان سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ ہمارے پاس یوسف کے خلاف کوئی کیس، کوئی الزام نہیں ہے. یس وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، میں نے واقعی یوسف سے خواہش کا اظہار کیا تھا، لیکن یہ بری ذمہ ہے، قصور میرا تھا. تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے مسز نہیں دکھائے. دیکھ لو، الفاظ بڑے خوبصورت ہیں. یہ 12ویں اور 13ویں پارے کے جنکشن پہ جو آیات ہیں، پہلے تو یہ فرمایا کہ میں نے یہ اس لیے کیا ہے کہ عزیز مصر کو، وزیر کو، جو میرا آقا تھا، پتہ چل جائے انی لم اخنہ بالغیب، کہ میں نے اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو کبھی راستہ نہیں دکھاتا. اور اس کے بعد فرمایا وما ابرئ نفسی، میں بھی اپنے نفس سے مبرہ نہیں ہوں، بینگ اے ہیومن بینگ. ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس تو برائی کا حکم دیتا ہی ہے. الا ما رحم ربی، سوائے اس کے کہ میرا رب مجھ پر رحم فرمائے. ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے. تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو وہ کیسے کرتا ہے. تو بادشاہ نے پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو پاس بلایا اور پھر ان سے کہا کہ پھر یہ خواب کی تعبیر جو تو نے بتائی ہے، پھر حال بھی تو بتاؤ. تو حضرت یوسف نے فرمایا کہ آپ مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دیں ذمہ دار، میں آپ کو یہ قحط آنے والا جو ہے 7 سالہ قحط وہ مینیج کر کے بتا دوں گا. تو پہلی دفعہ تاریخ میں حضرت یوسف علیہ السلام نے راشننگ کا نظام جاری فرمایا. بڑے جو یہاں پر اساتذہ بیٹھے ہیں ان کو تو شاید یاد ہوگا کہ راشننگ کا نظام کیا تھا، کہ چینی جو ہے وہ کئی سالوں تک یہ راشننگ پر رہی. کارڈ بنتے تھے فیملیز ممبرز کے، اور اس کے حساب سے ایک مقدار جو ہے وہ چینی کی راشن ڈپو سے ملتی تھی. پھر ایک دور میں آٹا جو ہے وہ بھی راشن ڈپو پر ملا. یعنی وقتاً فوقتاً نہیں ہوتا، لیکن اس نظام کے موجد حضرت یوسف علیہ السلام. تو بتانا آپ کو کیا مقصود تھا کہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ بہت اونچی ہے. ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ یہ جو واقعہ مجھے آج پیش آ رہا ہے، اگر تو میں اس کو حادثہ سمجھوں تو پھر ٹھیک ہے، لیکن مجھے اپنی زندگی کے ہر موڑ پر جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ کیا ہے، اس لمحے کیا ہے یا 10 سال پہلے کیا ہے یا 20 سال پہلے کیا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے. اور یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، یعنی صرف ایک اینگل میں آپ کو توجہ دلا رہا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک شادیاں ہوئی نا. حضرت آدم حضرت حوا سے شادی ہوئی، پھر آگے ان کے بچوں کی شادیاں ہوئیں، پھر ہوتے 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 پھر ایک شادی ہے جو میرے والد اور میری والدہ کے درمیان ہوئی، اور اس کے نتیجے میں میں پیدا ہوا، اور آپ میں سے ہر ایک کا معاملہ یہ ہے. تو ان جو سینکڑوں شادیاں بیچ میں ہوئیں، اگر ان میں سے کوئی ایک شادی نہ ہوتی تو پھر میں آج اس حال میں نہ ہوتا. تو ہر چھوٹے سے چھوٹا واقعہ جو اس زمین پر پیش آتا ہے وہ ایک بڑی پلاننگ کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ وجود بخشنا تھا، اور جن والدین کی میں اولاد ہوں
ان کی اولاد بنانا تھا، پھر ان کا فائنینشیل سٹیٹس کیا تھا، یہ بھی کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کا حصہ ہے. پھر میں کس علاقے میں پیدا ہوا، کس ملک میں پیدا ہوا، یہ بھی کوئی حادثہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے. تو اب پاکستان کو ذرا فوکس کریں کہ یہ پاکستان کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، سورہ صف میں اور سورہ توبہ کے اندر الفاظ ہیں کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے، یعنی منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، جبکہ اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے، خواہ کافروں کو کتنا ہی برا لگے. یہ نور اصل میں کیا ہے؟ یہ نور ہے ہدایت. ہدایت کا ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں؟ راستہ دکھانا. تو اس کو بھی بالکل گراس روٹ لیول پر آ کے سمجھیں کہ راستہ دکھانا کیا ہوتا ہے. اگر فرض کیجیے کمپلیٹ ڈارک ہو جائے یہ آپ کا لائبریری روم، تو کیا ہوگا؟ ہم باہر جانا چاہیں گے تو ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے، دروازے سے ٹکرائیں گے، ہمیں ٹھوکریں آئیں گی. لیکن جو ہی روشنی ہو جائے گی، کسی ایک آدمی کے پاس بھی موبائل ہے روشنی والا، وہ ذرا اس کو آن کر کے ذرا آسمان کی طرف کر دے گا تو وہ موٹی موٹی جو ٹکراؤ ہے وہ ختم ہو جائے گا. ایک دوسرے کا پتہ چلے گا کہ یہاں بھی کوئی کھڑا ہے، اگرچہ ہم اس روشنی میں ایک دوسرے کو پہچان نہ سکیں، لیکن اتنا ضرور پتہ چل جائے گا کہ یہاں بھی کوئی شخص. تو روشنی کا اصل فنکشن کیا ہے؟ راستہ دکھانا. مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب میں میٹرک میں پڑھتا تھا، جو ہمارے فزکس کے استاد ہوا کرتے تھے حافظ لطیف صاحب، ان کی خاص بات یہ تھی کہ انہوں نے کبھی کلاس میں اردو نہیں بولی تھی، پنجابی میں پڑھاتے تھے، لیکن کانسیپٹس انہوں نے جس طرح کلیئر کیے وہ ان میچڈ ہیں. ایک دن آئے کلاس میں تو موڈ بنایا ہوا تھا انہوں نے، ریسرچ کے بعد پیریڈ تھا، اردو بٹے سارے بیٹھے رہو گے، کوئی نہیں جائے گا. ایک دفعہ تو سب کلاس جو ہے وہ چپ ہو گئی. پھر کسی لڑکے نے ہمت کر کے پوچھا کہ سر کیا گستاخی ہو گئی، کیوں ہو جائے گا بیٹھے رہو گے؟ لڑکوں نے کہا کہ سر اندھیرا ہو جائے گا. تو کیا ہو جائے گا اندھیرا ہو گیا تو ہم نے کہا کہ جی وہ نظر کچھ نہیں آئے گا. اچھا تم روشنی میں دیکھتے؟ اچھا لکھو پھر تعریف. روشنی وہ توانائی ہے جس کی موجودگی میں ہم دیکھ سکتے ہیں. تو اصل میں استاد وہی ہوتا ہے کہ جو آپ کو ایسے طریقے سے پڑھائے کہ پھر آپ کو دوبارہ کتاب سے پڑھنا نہ پڑے، آپ کے ذہن میں کوئی چیز جو ہے وہ بالکل فٹ ہو جائے جا کر. تو یہ کیا ہے؟ یہ ڈیفینیشن ہے. تو ہدایت، روشنی، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان بھی تھے، پہلے نبی بھی تھے، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ابلیس کے ساتھ وہ سارا جو معاملہ ہوا اور وہ ابلیس کے ہاتھوں ٹریپ ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں رہنمائی عطا فرمائی کہ شیطان جو ہے وہ اس کو بڑے طریقے آتے ہیں، اگر تم میری انسٹرکشن کو فالو کرو گے تو پھر شیطان تمہیں ٹریپ نہیں کر سکے گا، ورنہ تم ٹریپ ہو جاؤ گے. یعنی اگر حضرت آدم علیہ السلام نے، حضرت حوا نے سلام علیہما اللہ تعالیٰ کی وہ انسٹرکشن مانی ہوتی کہ لا تقربا ہذہ الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا، تو بچ جاتے. لیکن وہ کیا ہوا؟ شیطان کے ورغلانے سے قریب چلے گئے، یعنی اس کو چکھنے پر آمادہ ہو گئے. اور ریسٹرکٹڈ فوڈ جو ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے میں شوگر کا مریض ہوں، آپ پرہیز صرف اسی صورت میں کر سکتے ہیں کہ آپ میٹھے کو ہاتھ نہ لگائیں. سویٹ ڈش سامنے آ جائے تو آپ آمادہ ہو جائیں، میزبان نے بار بار کہا تو آپ نے بھی کہا چلو جی ایک چمچ چکھ لیتا ہوں. وہ ایک چمچ چکھا اور وہ سویٹ ڈش واقعی بڑی مزے کی ہوئی تو پھر آپ ایک اور چمچ بھی چکھیں گے. پھر جی چاہے گا کہ بھائی ایک چھوٹا سا اور لے لوں. وہ کرتے کرتے آپ نارمل آدمی سے بھی زیادہ جو ہے وہ میٹھا کھا لیں گے. انسٹرکشن اللہ تعالیٰ کی جو ہے اس پر ڈپینڈ کرنا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ادھر نہ جانا، میں ٹرسٹ کروں اللہ تعالیٰ کے حکم پر کہ یہ میرے رب کا حکم ہے، آئی ایم سمپلی ٹو فالو اٹ. تو کیا ہے؟ میں بچ جاؤں گا. لیکن اگر میں اس انسٹرکشن کو فالو کرتے ہوئے اف اور بٹ لگا کر اس کی کوئی تعویل نکالوں گا کہ اس کا مطلب یہ تھا اور اس کا مطلب یہ تھا، لہذا اگر میں یوں کر کے جاؤں تو بس پھر جائز ہو جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ پھر میں خود ذمہ دار ہوں، اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے. تو وہ روشنی جو اللہ تعالیٰ نے دی انبیاء کرام کے ذریعے سے، اگر اس کو آپ کو ٹریس کریں
کہ جو پہلے 3 رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں آدم علیہ السلام کے بعد، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، ان کی تعلیمات میں آپ کو صرف ملتا ہے عقیدے کی دعوت اور عقیدے کی نفی کی نہیں۔ یا قوم اعبد اللہ، اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے، میں تمہاری طرف بھیجا ہوا اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہوں، بس اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، میری اجرت، میری ریکمپنسیشن تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ یعنی حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، ان تینوں کی یہی دعوت ہے۔ اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام سے ایک نیا سلسلہ شروع ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ معاشرتی برائیوں کا نہی عن المنکر۔ حضرت لوط علیہ السلام ایک ایسی قوم میں مبعوث فرمائے گئے کہ جو ایک بڑی کبھی معاشرتی برائی میں ملوث تھی، لہذا حضرت لوط علیہ السلام نے اس بنیادی دعوت کے ساتھ اپنی قوم کو اس سے منع فرمایا، مت کرو یہ حرکت، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک اور مخلوق یعنی عورت پیدا کی ہے کہ تم اپنی جنسی خواہش کی تسکین کرو، تو یہ تم کیا کرتے ہو کہ مردوں کی طرف رغبت رکھتے ہو، ڈونٹ ڈو اٹ۔ قوم نے نہیں مانا، قوم ہلاک کر دی گئی۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مدین کی طرف مبعوث فرمایا۔ مدین ایک شہر تھا کہ جو 2 تجارتی راستوں کے سنگم پر واقع تھا، جنکشن پر واقع تھا، ایک شمالاً جنوباً اور ایک شرقاً غرباً، یعنی ہر 4 طرف سے مال اس جگہ پہنچتا تھا اور باقی 3 جگہوں کے لوگ جو ہیں وہ خرید کے مال لے جاتے تھے۔ ایک آسانی تھی، ایک منڈی بنی ہوئی ہے، یہی منڈی کا فنکشن ہوتا ہے نا، وہاں ایکسچینج ہوتا ہے مالوں کا۔ انہوں نے کیا کیا، مدین کے لوگوں نے وہاں پر اپنی دکانیں بنا لی اور جو بھی مال آتا تھا اسے لے کر اپنی دکانوں پہ رکھتے تھے اور کسی اور کو وہاں دکان نہیں بنانے دیتے تھے، اور اب من مانی کرتے تھے مناپلی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں اس ہیرا پھیری سے منع کیا۔ یہ 2 ذکر ہے قرآن مجید میں، ایک ناپ تول میں کمی کرنا اور دوسرے راستے کاٹنا، ڈاکے بھی ڈالتے تھے، اور یہ چودراہٹ جہاں بھی قائم ہو جاتی ہے تو وہاں یہ کام آپ کو ضرور نظر آتا ہے۔ بہرحال قوم نہیں مانی، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بھی ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، یعنی وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بادشاہ نے کہا کہ تم میرے محسن ہو، تم عرب میں جہاں چاہو لے آؤ اپنے بال بچوں کو، اپنی فیملی کو، اور جہاں چاہو آباد ہو جاؤ، تو اب مصر کا جو موسٹ فرٹائل علاقہ تھا وہ بنی اسرائیل نے سنبھال لیا۔ کھیتی باڑی کرنا یہ پہلے سے جانتے تھے اور انہوں نے وہاں خوب مال بنایا، جاگیردار ہو گئے گویا وہ وہاں کے بادشاہ نے جاگیر کے طور پر ان کے وہ سارا علاقہ دے دیا۔ لیکن جب بادشاہت بدلی تو جو اگلا بادشاہ تھا، اگلا خاندان جب بادشاہ ہوا فرعونہ کا، فرعونوں کا، فرعون یاد رکھیے گا ایک نہیں تھا یہ، یعنی اس خاندان کے بادشاہوں کا ٹائٹل تھا۔ تو جب فرعونہ کا خاندان حکومت میں آیا تو انہوں نے، یہ ہوتا ہے ہمیشہ کہ ایک نفرت جو ہے وہ کریٹ ہوتی رہتی ہے کہ یہ کون ہے باہر سے آ کے فلسطین میں آ کے ہمارے علاقوں پر قابض ہو رہے ہیں اور ہماری موسٹ فرٹائل لینڈ جو ہے اس کی پروڈیوس جو ہے یہ کھا رہے ہیں، اور یہ ہمارے طفیلی ہیں اور ہم پر حاکم بنے بیٹھے ہیں۔ تو دوسرے خاندان نے جب ٹیک اوور کیا تو انہوں نے ان کو غلام بنا لیا، پھر کئی 100 سال کی غلامی میں یہ رہے، اور جب سورہ قصص کے مطابق اللہ تعالیٰ کو اس قوم پر رحم آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر مصر سے واپس فلسطین لے جانے میں کامیاب ہو گئے۔ اگرچہ فلسطین کے اندر وہ نہیں گئے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے تمام معجزات کا ظہور جو ہے وہ کرتا رہا ہے لوگوں کو ورلڈلی چیزیں پرووائڈ کرنے کے لیے، لیکن اللہ کے دین کا قیام، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ تقاضا کیا ہے ماننے والوں سے کہ تم مجھے مانو، میرے پیغمبر کو مانو اور میرے پیغمبر کی قیادت میں لڑو اور پھر میرے احکام کو نافذ کرو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر میں سے نکل گئے، اللہ تعالیٰ نے سمندر کو پھاڑ دیا اور انہوں نے سمندر پار کر لیا، اور پھر صحرا میں پہنچ گئے جہاں نہ کوئی کھیتی باڑی تھی اور نہ ایون کوئی شیڈ تھا،
لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں جاری رہیں. شیڈ نہیں تھا، تل ملاتی ہوئی دھوپ تھی. انہوں نے کہا موسیٰ گرمی لگ رہی ہے. حضرت موسیٰ نے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے ایک بادل کا سایہ کر دیا. پھر ان کو پیاس لگی. موسیٰ پیاس بہت لگ رہی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ذرا عصا مارو نا اس پتھر کو. تو ایک چٹان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا سے سٹرائک کیا اور اس میں سے 12 چشمے جاری ہو گئے. 12 کیوں جاری ہوئی؟ یہ 12 خاندان تھے. حضرت یوسف 12 بھائی تھے نا، تو ان سے 12 قبیلے ان کے اندر وجود میں آئے تھے. تو ہر قبیلے کے لیے ایک سیپریٹ جو چشمہ جاری ہوا اور اس نے اس پانی سے استفادہ کیا. پھر انہوں نے کہا جی بھوک بڑی لگ رہی ہے. حضرت موسیٰ نے پھر دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ نازل فرما دیا. یعنی آسمان سے کاربوہائیڈریٹ بھی، اور زمین سے اڑتے ہوئے بٹیرے کی طرح چھوٹے چھوٹے پرندے تھے، اور وہ ایک دم جو ہے وہ گرتے تھے اور بھن کر ان کے سامنے آ جاتے تھے. اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ بلایا کوہ طور پر. دوبارہ بلا کر انہیں تورات عطا کر دی. تورات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا جسٹ آرڈر ہے. ٹھیک ہے، جسٹ آرڈر ہے. جسٹ آرڈر کے معنی کیا ہے؟ عدل پر مبنی ایک حکم نامہ. وہی عدل پھر میں آپ کو بتا چکا ہوں کیا ہے، انسانوں کے حقوق. تقاضا کیا گیا اب معجزہ نہیں، اب تم دوبارہ اپنے ہوم لینڈ میں داخل ہو اور لڑ کر اس کو فتح کرو. اس لیے کہ جب آپ ریفیوجی کے طور پر یا اسائلم لے کر کسی قوم میں داخل ہوتے ہو تو تمہاری حیثیت اصل سٹیزن کی نہیں ہوتی، تو وہاں پر تم اپنی مرضی سے کوئی قانون قائم نافذ نہیں کر سکتے. لہذا فرمایا گیا کہ لڑو ان سے اور اس کو فتح کرو. لیکن قوم نے لڑنے سے انکار کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت بد دل ہوئے. ایک ایسی قوم جس پر ان کے پے بپے احسانات تھے، اس نے بالکل ٹکا سا جواب دے دیا لڑنے سے کہ جاؤ اپنے رب کو لے کر جاؤ اور لڑو، بس یہ بیٹھے جاؤ. قرآن مجید میں باقاعدہ یہ الفاظ ہیں کہ اذهب انت وربک فقاتلا، آپ جائیں اور آپ کا رب جائے اور لڑیں. انا ہاہنا قاعدون، ہم یہاں بیٹھے. اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت مایوس ہوئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ربی انی لا املک الا نفسی واخی. ربا مجھے صرف اپنے آپ پر یا اپنے بھائی پر اختیار ہے، ہم دونوں تیار ہیں. فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین، بس اب تو ہمارے اور اس نافرمان قوم کے درمیان جدائی ڈال دے. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا وصال بھی اسی جگہ پر ہوا، اسی صحرا میں ہوا. حضرت ہارون کا بھی اسی صحرا میں ہوا. 40 سال تک وہ بھٹکتے رہے صحرا میں، اور پھر 40 سال کے بعد جب نئی نسل آئی، وہ نسل کے جو صحرا میں پیدا ہوئی، صحرا میں جوان ہوئی، ان کو اب معجزوں کی عادت نہیں پڑی ہوئی تھی، جفا کش تھے یہ. لہذا انہوں نے جنگ کی، فلسطین کو فتح کیا اور وہاں پر ایک اسلامی حکومت قائم کی، اور وہاں پر تورات کا عدل کا قانون نازل فرمایا، جاری فرمایا، نافذ فرمایا. آگے چلیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک اہم شخصیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں. ان کی 2 حیثیتیں قرآن مجید نے بیان کی ہیں انہی کے الفاظ میں کہ میں اے بنی اسرائیل تمہاری طرف بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہوں، تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو تورات میں سے نازل ہوا تھا میرے سامنے موجود ہے، اور تمہیں خوشخبری دینے آیا ہوں ایک ایسے نبی، ایک ایسے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے بعد تشریف لائیں گے. ان کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد تشریف آوری ہوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کیسے کرایا گیا کہ یہ تو ہمیشہ سے چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو پھونکوں سے بجھائیں، نور ہدایت کو، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل فرما کر رہے گا. تو جہاں تک ہدایت کا تعلق ہے، رہنمائی، ڈائریکشن، اس میں قرآن مجید جو ہے وہ حرف آخر ہے. اس سے آگے کوئی اور رہنمائی نہیں ہو سکتی. اگر کوئی شخص واقعی اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کو ڈائریکشن قرآن مجید دے گا. اگرچہ احکام کے لیے سنت رسول سے بھی رجوع کرنا ہوگا، اجماع امت کو بھی دیکھنا ہوگا، پھر ضرورت پڑے تو اجتہاد بھی کرنا ہوگا. یہ کیا ہے؟ یہ احکام کی 4 سورسز ہیں، قرآن مجید، سنت رسول، اجماع امت اور اجتہاد.
لیکن جہاں تک ہدایت کا تعلق ہے، راہ پانا، ڈائریکشن لینا، اس کے لیے قرآن مجید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ لیکن اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا چراغ گل کرنے کی بھی کوششیں کی اس وقت کے قریش مشرکوں نے بھی اور اہل کتاب نے بھی، اور قرآن مجید کی ہدایت کے راستے میں روڑے اٹکانے اس کی بھی کوششیں انہوں نے کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر قرآن مجید کے نزول کو مکمل فرما دیا، اور وہ آیت نازل کر دی کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے اے مسلمانوں تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تمہارے لیے ہدایت کو اتمام تک پہنچا دیا، اس کو بھی اینڈ تک پہنچا دیا، اور تمہارے لیے راضی ہو گیا دین اسلام پر۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں نے تم پر اپنی نعمت بھی تمام کر دی۔ یہ نعمت کیا ہے؟ یہ نعمت ہدایت ہے۔ اچھا، اب کیا مطلب نعمت ہدایت ہے؟ ایک ہیں دنیا کے اثاثہ جات، مال ایک بہت بڑا اثاثہ ہے جو انسان کو اس دنیا میں ملتا ہے۔ یہ جسم، یہ ایک بہت بڑا اثاثہ ہے جو اللہ تعالیٰ انسان کی ڈسپوزل پر دیتا ہے۔ اس میں ہاتھ ہیں طاقت کے ساتھ، اس میں آنکھیں ہیں دیکھنے کی صلاحیت کے ساتھ، اس میں کان ہیں سننے کی صلاحیت کے ساتھ، اس میں زبان ہے بولنے کی صلاحیت کے ساتھ۔ لیکن اگر یہ اثاثہ جات انسان کے پاس ہدایت کے بغیر ہوں تو یہ انسان کو ظلم کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ کوئی شخص جو ہے وہ بہت مالدار ہو لیکن اس کے پاس ہدایت نہ ہو کہ اس نے اپنی اس طاقت کو، اس مال کو کیسے خرچ کرنا ہے، تو کیا ہے، وہ انسانوں پر ظلم کمائے گا، یعنی اور مال اکٹھا کرنے کے لیے ایکسپلائٹیشن کرے گا، ظلم کرے گا لوگوں پر۔ اسی طرح اولاد ہے کسی کے پاس، اولاد کیا ہے؟ اللہ کی دی ہوئی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ عام طور پر ہم اسے نعمت کہتے ہیں لیکن میں اب اسے اثاثہ کہہ رہا ہوں۔ یہ اثاثہ نعمت کیسے بنے گا؟ اگر آپ کے پاس ہدایت ہوگی تو آپ کی اولاد آپ کے لیے نعمت بن جائے گی، ورنہ وہی بیٹا جس کے پیدا ہونے کو بھی آپ نے سیلیبریٹ کیا، جس کے عقیقے کو، جس کے ختنے کو، جس کی بسم اللہ کو، جس کے اسکول جانے کو اور کلاس میں فرسٹ آنے کو آپ نے سیلیبریٹ کیا، سالگرہیں منائی، لیکن جب بڑا ہوگا اگر ہدایت آپ کے پاس نہیں ہے تو یہ بچہ آپ کو تھانوں اور کچہریوں کے چکر کٹوا کر ذلیل کرے گا، اور آپ سوچیں گے کہ کاش کہ میں نے یہ بیٹا جنا ہی نہ ہوتا۔ اگر آپ کے پاس ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ کی رہنمائی ہے آپ کے پاس، اور آپ نے اس بیٹے کو ریز کیا ہے، اس کی پرورش کی ہے اور اس کو ویلیو سکھائی ہیں، اس کو انسانیت کا احترام سکھایا ہے، انسانیت کے حقوق بتائے ہیں، اور اس کو آپ نے سچ بولنا سکھایا ہے، چیٹ کرنے سے اس کو روکا ہے، تو پھر یہ اولاد آپ کے لیے نعمت بنے گا اور بڑھاپے میں وہ آپ کی لک آفٹر کرے گا۔ اور اگر آپ نے اس کو ہدایت نہیں دی، بڑا ہو گیا، تو پھر وہ بچہ جو آپ کی ایک کھانسی پر، جس کی ایک کھانسی پر آپ کی نیند اڑ جایا کرتی تھی، کوئی یہ بچہ کھانسا ہے، اٹھو جی اس کو ہسپتال لے کے چلتے ہیں، اور پھر ہسپتال میں ڈاکٹر صاحب سے بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی بچے کا سانس جو ہے وہ صحیح طرح سے نہیں آ رہا، یعنی اس کی ایک کھانسی، اس کی ایک ہچکی آپ کو پریشان کرتی تھی۔ جب آپ کو کھانسی آئے گی تو وہ بچہ جو ہے وہ آپ سے نفرت کرے گا، میری نیند خراب کر دیتے ہیں آپ کھانس کر، آپ ذرا وہ باہر جو انیکسی ہے، سرونٹ کوارٹر ہے، آپ ذرا اس میں آپ کو منتقل کر دیتے ہیں تاکہ آپ وہاں آرام سے رہ سکیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہدایت کی کمی ہے۔ تو بیٹا جو ہے، جو اثاثہ ہے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا، نعمت کب بنے گا؟ جب اس میں ہدایت شامل ہوگی۔ تو یہاں کیا فرمایا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو تمام کر دیا، اس کا اتمام کر دیا، اور تمہارے لیے میں دین اسلام پر راضی ہو گیا۔ تو یہ نعمت، ہدایت نعمت ہے۔ قرآن مجید جب بھی نعمت کہتا ہے تو اس سے مراد ہدایت ہوتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ
میں کہے کہ میں نے عطا کیا تو وہ عام طور پر دنیاوی جو نعمتیں ہوتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہوتی ہیں۔ اب آئیے پاکستان کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے غالب کیا، اور پھر خلفائے راشدین نے اس کا نظام بنایا۔ ایک ہے نا ہدایت اور رہنمائی، ڈائریکشن، لیکن اس کو ایک نظام کی شکل دینا یہ خلافت راشدہ نے کیا۔ اب خاص طور پر حضرت ابوبکر کی خلافت تو فتنوں کو فروغ کرنے میں گزر گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ نظام جو ہے اس نے شیپ پائی، اور حضرت عمر نے نوع انسانی پر وہ احسانات کیے جن کو کبھی نوع انسانی نہیں بھول سکتے۔ آج ایک اسٹیٹ کا تصور ہے پولیٹیکل سائنس میں۔ اسٹیٹ کیا ہے؟ وہ ایک شخص کی حکومت نہیں ہے، وہ ایک پاپولر گورنمنٹ ہے جس کے 3 پلرز ہیں، چوتھا اب شامل کیا انہوں نے میڈیا کو، اور اصل پلر آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ 3 ہی ہیں۔ میڈیا جو ہے صرف ایکسپلائٹ کرنے کے لیے ہے اور دھونس جمانے کے لیے اور لوگوں کو بلیک میل کرنے کے لیے۔ اب بلیک میل ہو کر وہ چوتھا پلر جو ہے وہ اس کو مانا گیا ہے، اصل میں پلرز 3 ہیں۔ وہ کیا ہے کہ اسلام سے پہلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا میں بادشاہت قائم تھی، اور بادشاہ کا زبان سے نکلا ہوا جملہ قانون ہوتا تھا۔ وہ جس چیز کو یس کہہ دے وہ یس ہو گئی، اور جس کو نو کہہ دے وہ ختم ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بھی تھے، وہ تو بادشاہوں کے بھی بادشاہ تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اظہار کیا کہ انہوں نے اپنی حیثیت کو 1/3 پہ ریڈیوس کر دیا۔ تھے تو وہ بھی بادشاہ ہی تھا عملی طور پر، آپ سے پہلے تو کوئی ایسی مثال نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 ایسے اقدامات کیے کہ جس سے اسٹیٹ وجود میں آئی۔ وہ اقدامات کیا تھے کہ آپ نے ایک مجلس شورا بنائی، اور ہر امپورٹنٹ ایشو اس کے اندر لے کے گئے، وہاں بحثیں ہوئیں کئی دن، اور پھر وہاں سے اپروول لے کر کوئی قانون نافذ کیا۔ تو یہ کیا؟ آپ نے مقننہ کو علیحدہ کر دیا، لیجسلیچر کو علیحدہ کر دیا، اور آپ نے ایک اور کام کیا، قاضی کا ایک عہدہ بنایا، اور اس قاضی نے خود حضرت عمر کو بھی سمن کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی فضلت کے فرما روا، تصور تو کیجئے، پورا جزیرہ نما عرب، یہ جو ہمیں ایک ٹرائی اینگل نظر آتی ہے سعودی عرب کی، کیا ہے اس میں؟ وہ جو گلف کی ریاستیں دوسری سب میں وہ بھی شامل ہیں، دبئی بھی، ابوظہبی بھی، قطر بھی، اور عمان بھی، سب اسی میں شامل ہیں۔ جزیرہ نما عرب پورا، اور مشرق میں عراق، ایران، اور مغرب میں مصر، یہ کیا ہے؟ ان کے زیر نگی ہیں، لیکن انہیں قاضی نے سمن کیا، اور اتنی بڑی سلطنت کا فرما روا اس قاضی کی عدالت میں پیش ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو یہ کیا ہے؟ حضرت عمر نے گویا جوڈیشری علیحدہ کر دی، اور انسانیت کو جو ویلیوز دی ان کا تو کوئی ریپلیکیشن آج تک نہیں ہے۔ یعنی اتنی بڑی سلطنت کا فرما روا ہو، اور وہ خطبہ دے رہا ہو، اور ایک عام آدمی پارلیمنٹ کا رکن نہیں، شورا کا رکن نہیں ہے، وہ کہتا لا سمع ولا طاعہ، ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے، نہیں مانیں گے، we won't listen and obey۔ کوئی سپاہی نہیں آیا اس کو باہر نکالنے کے لیے مسجد سے، کسی نے اس کو بٹھایا نہیں۔ امیر المومنین نے خطبہ روک دیا اور پوچھا کہ بھائی کیوں؟ اس نے کہا جی آپ نے کرتا پہنا ہے، یہ تو ان مال غنیمت کی چادروں سے بنا ہوا لگتا ہے کہ جس کا ایک ٹکڑا مجھے ملا تھا، لیکن اس سے میرا کرتا نہیں بنا۔ آپ تو لمبے قد کے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے خیانت کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا عبداللہ وضاحت کرو۔ عبداللہ نے وضاحت کی کہ میں نے اپنے حصے کا ٹکڑا بھی ابا جی کو دے دیا تھا، اس لیے ان کا کرتا بن گیا۔ اب وہ بدو کہتا ہے الان نسمع و نطیع، جی اب ہم آپ کی بات سنیں گے اور مانیں گے۔ لائیے اس کی کوئی ریپلیکیٹ، اس کی کوئی نظیر ہے؟ تاریخ نے اس کو کبھی ریپلیکیٹ کیا ہے؟ لیکن ایک سٹینڈرڈ قائم کر دیا، ہدایت اپنی انتہا تک پہنچا دی۔ پھر ویلفیئر کا تصور، آج بہت سی یورپین ریاستیں، ادھر نارتھ امریکہ میں کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، یہ کیا ہیں؟ یہ ویلفیئر اسٹیٹس ہیں۔ یعنی ہر انسان کی جو بنیادی ضروریات ہیں
ان کو اسٹیٹ انڈر رائٹ کرتی ہے. کوئی شخص بوڑھا ہو گیا ہے، ملازمت نہیں کر سکتا، تو اس کو پینشن ملتی ہے. کوئی بیمار ہو گیا ہے جوان لیکن بیمار ہو گیا ہے، ڈاکٹر نے لکھ دیا ہے کہ ایک کام کرنے کے قابل نہیں ہے، اس کو بھی وظیفہ ملے گا، بے روزگاری الاؤنس ملے گا. تو یہ جو ویسٹ میں اپنائی گئی ہیں چیزیں، ان کے موجد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. لیکن جیسے ہوتا ہے ہمیشہ کہ جو مخالف قوتیں ہوتی ہیں وہ بھی زور لگاتی رہتی ہیں. جسے کہا نا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، لیکن اللہ بھی اپنے نور کو مکمل فرمانے والا ہے. اس کا پہلی دفعہ تو ظہور ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے دین کا غلبہ کرا کر وہ نظام قائم کر دیا. لیکن جو سازشیں تھیں اس نظام کے خلاف وہ جاری رہیں، اور پہلے 30 سال جو تھے اس میں تو خلافت راشدہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ قائم رہی. اور ہمارے خلفاء نے ایسے ایسے پریسیڈنٹ جو ہیں وہ قائم کیے کہ جن کی کوئی نظیر نہیں ہے. ایک چیز تینوں خلفاء میں آپ نوٹ کیجئے کہ یہ تقریر کرنی بڑی آسان ہے کہ تمام انسان برابر ہیں، تمام مسلمان برابر ہیں، لیکن آپ کے پاس طاقت ہو اور پھر اپنی سیکیورٹی کا آپ کوئی علیحدہ سے بندوبست نہ کریں کہ جو سیکیورٹی ایک عام مسلمان کو حاصل ہے وہی امیر المومنین کا حاصل ہو. یہ ہمارے تینوں خلفاء نے. حضرت عمر مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے شہید کر دیے گئے، حضرت علی فجر کی نماز پڑھا کر باہر نکلتے ہوئے شہید کر دیے گئے. کیا مطلب ہے؟ کوئی گارڈ ساتھ نہیں تھا، کوئی گارڈز کی فوج تو بڑی دور کی بات ہے، کوئی ایک گارڈ بھی ساتھ نہیں تھا. اور حضرت عثمان بلوائیوں نے اس ایک سازش کے تحت اس نظام کو گرانے کی جو طاقتیں تھیں انہی کا سب کیا دھرا ہے کہ کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ اس کی تفصیل بھی آپ کو بتاؤں گا. گھیراؤ کر لیا. حضرت معاویہ، حضرت عمرو بن العاص جو مختلف صوبوں کے گورنرز تھے، ان کی طرف سے بار بار خطوط آ رہے ہیں امیر المومنین ہمیں حکم دیجئے کہ ہم فوجیں لے کر آئیں. کہا نہیں، میں اپنی جان بچانے کے لیے کسی مسلمان کلمہ گو کا خون نہیں بہانا چاہتا. کیا مطلب؟ میرا خون کسی مسلمان کے خون سے بڑھیا نہیں ہے کہ میری جان بچانے کے لیے کسی دوسرے مسلمان کا خون بہا جائے. نو. جامع شہادت نوش فرمایا. کس بات کی گواہی دی؟ اسلام کے سماجی نظام کی گواہی دی کہ اسلام کے نظام حکومت میں، اسلام کے نظام حیات میں تمام مسلمان برابر ہیں. لیکن بہرحال سازشیں کامیاب ہوئیں. حضرت عثمان کی شہادت ہوئی، حضرت عمر کی شہادت ہوئی. 12 سال 10 سال خلافت کا دور ہے حضرت عمر کا، اور اس کے بعد پھر حضرت عثمان کا دور خلافت 12 سال چلا. اس کے بعد حضرت علی کامیاب ہو گئے دشمن. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر کنسنسس ہی نہ ہو سکا. پیرلل 2 خلافتیں چلتی رہیں، حضرت معاویہ کی خلافت، حضرت علی کی خلافت. لیکن اس کے بعد پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کمال دکھا دیا. انہوں نے جو ہے وہ صلح کی پیشکش کی حضرت معاویہ کو. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے بڑھ کر آگے جواب دیا. ایک پلین پیپر اس پر دستخط کر کے ان کے حوالے کر دیے کہ جو شرائط تم لکھ دو مجھے منظور ہیں. اسلامی ریاست پھر ایک ہو گئی. پھر اسلامی جو سرحدیں ہیں ان کی وسعت شروع ہو گئی. لیکن بہرحال جیسے ہوتا ہے کہ رفتہ رفتہ انحطاط آتا ہے، تو خلافت بنو امیہ کے اندر بھی انحطاط آیا. اگرچہ بہت زبردست حکومت تھی بنو امیہ کی حکومت، لیکن انحطاط آیا. کچھ جو بادشاہوں والے لچھن ہوتے ہیں وہاں بھی شروع ہو گئے. جاگیریں بانٹنی شروع کر دی انہوں نے اپنے خاندان کے اندر. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے آئے. اللہ تعالیٰ نے پھر بھیجا اور انہوں نے تجدید کی اسلامی ریاست کی. وہ تمام جو جاگیریں انہوں نے اپنے خاندان میں بانٹی تھیں ان سب کی کے ڈاکومنٹس منگوائے اور کینچی سے ان کو کاٹ دیا. یہ تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ امت مسلمہ کی جاگیر ہے. اور پھر اسلام کا نظام رائج کر دیا. لیکن بہرحال ان کے انتقال کے بعد بنو امیہ کا خاندان جو ہے اس کے اسلام کے لیے بڑی خدمات ہیں، لیکن بہرحال وہ بادشاہت والے لچھن وہاں آپ کو نظر آتے ہیں کچھ نہ کچھ. لیکن جب یہی کام بنو عباس میں چلا گیا تو پھر وہاں تو 100% بادشاہت والا رنگ آ گیا. اگرچہ اسلامی قوانین نافذ رہے، یعنی عام پبلک کے لیے عدل و انصاف میسر رہا، لہذا یہ عباسی خلافت جو تھی یہ بھی ایک طویل عرصے تک چلتی رہی.
لیکن چونکہ عیاشیاں اور بدماشیاں درباروں میں شروع ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا آئی۔ وہ سزا کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تاتاریوں کو بھیجا اور انہوں نے مسلمانوں کا خون بہایا، اور عباسی خلیفہ اس کو قتل کیا، اور پھر لاکھوں انسانوں کو قتل کیا، اور ایک تاتاری سردار نے یعنی گردنیں کاٹی تھی جو اس مسلمانوں کی، ان کا ایک ڈھیر بنایا اور اس کے اوپر چڑھ کر اس نے شراب پی۔ دو کام تھے نا، ایک تو مسلمانوں کی تذلیل اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کہ دیکھو میں شراب پی رہا ہوں تمہارے سروں کے اوپر بیٹھ کر۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے عجیب کام کیا ہے، یا یورش تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ انہی تاتاریوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی محبت پیدا کر دی، وہ اسلام لے آئے اور اسلام کے خادم بن گئے، اور پھر سن 1924 تک وہ خلافت قائم رہی۔ اگرچہ وہ ایک نام کی خلافت تھی، اس کا کوئی کنٹرول دنیا پر نہیں تھا، لیکن ہر دنیا کے کونے میں جہاں بھی کوئی مسلمان بادشاہ بنتا تھا تو وہ ایک خط جو ہے ان کو لکھتا تھا خلیفہ کو، اور خلیفہ اس کی سینکشن دے دیتا تھا کہ ٹھیک ہے تم بھی اسی امت مسلمہ کی ایک ریاست ہو، اس سے زیادہ نہیں تھا۔ لیکن سن 1924 نے وہ خلافت بھی سن 1924 میں ختم ہو گئی، بقول علامہ اقبال کہ چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی کبا۔ تاک کر دی ترک نادا نے، ترک نادا کون ہے؟ اتا ترک ہے، وہ خود مسلمان اور ترکی کا رہنے والا۔ چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی قبا، سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ۔ بہرحال اتا ترک کی حماقت اور انگریز کی چالاکی، اس کے نتیجے میں خلافت۔ لیکن جب خلافت abolish ہو رہی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا بھی بندوبست دیکھیے۔ اس سے پہلے یعنی سن 1857 میں وہ مسلمانوں کی جد و جہد ناکام ہو گئی انگریز کو نکالنے کی، جنگ آزادی بھی لڑی انہوں نے، لیکن بہرحال سن 1857 میں انگریز نے اپنی حکومت قائم کر لی ہندوستان پر۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ مسلمان دو حصوں میں تقسیم ہوئے۔ ہمارے علماء نے انگریز کا بائیکاٹ کیا اور کونوں خدروں میں گھس کر قال اللہ قال رسول، قرآن مجید اور سنت رسول اور اسلامی فقہ اس کی تعلیم دیتے رہے اور مولوی پروڈیوس کرتے رہے۔ اور آپ اس وقت کے جو علماء ہیں ان کو آپ دیکھیں ذرا، آپ نے تو شاید ایسا کوئی عالم نہیں دیکھا ہوگا، آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ مولانا شمس الرحمان افغانی رحمہ اللہ سن 1958 میں 1958 میں دیوبند سے فارغ ہو کر آئے تھے، اور انہوں نے پیپلز کالونی بی بلاک میں رحمانیہ مسجد کی امامت سنبھالی تھی، اور 1989 میں ان کا انتقال ہوا، 89 میں اسی مسجد کے اندر۔ تو کیا ہوا؟ یعنی وہاں سے پڑھ کے آیا اور اس نے ایک مسجد سنبھال لی اور اس مسجد کو آباد کیا، اذان، نماز، خطبہ اور جمعہ کا نظام وہاں پر قائم کر دیا، اور وہیں مرا وہ عالم۔ کیا ہوا؟ مسجدیں آباد ہو گئیں۔ کوئی نمازی تھا یا نہیں تھا، اس نے وقت پر اذان دی، اس نے وقت پر نماز پڑھائی، بچے پڑھنے کے لیے آئیں یا نہ آئیں، اس نے وقت لگایا کہ جی ظہر کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد بچوں کی ناظرہ تعلیم ہوگی۔ کیا ہوا؟ ہمیں اللہ اور رسول کا نام یاد رہا، ہم نے تو مسجد کو چھوڑ دیا۔ میں بھی اسکول چلا گیا پڑھنے کے لیے، کالج چلا گیا پڑھنے کے لیے، ایف ایس سی کی، پھر بی ڈی ایس میں چلا گیا، دانتوں کا ڈاکٹر بن گیا۔ آپ نے تعلیم حاصل کی اور اکاؤنٹس میں آ گئے، انشاءاللہ آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کل کو بن جائیں گے۔ لیکن ہمارے جو اصل مراکز تھے، مسجد، یہ کس نے آباد کی؟ یہ اسی مولوی نے آباد کی جس کو ہم گالیاں دیتے ہیں۔ دا موسٹ بیوٹیفل پرسن آف آور سوسائٹی وہ مسجد کا مولوی ہے جو وقت پر اذان دیتا ہے۔ اور اب جب سے ڈیجیٹل کلاک آئے ہیں اور بیپ بج جاتی ہے اس کی ٹی، تو ہم سب جو ہیں وہ گھور کر دیکھتے ہیں پیچھے، اور 10 سیکنڈ مولوی صاحب لیٹ ہوئے ہیں تو گھورتے ہیں، مولوی صاحب لیٹ کیوں آئے ہو؟ کوئی اور ادارہ بھی ہے، کوئی اور مرکز بھی ہے اس ملک میں آپ کا
کہ جس میں وقت کی اتنی پابندی ہو. لیکن یہ ہم کس کے اشارے پر, کس نے ہمارا مائنڈ سیٹ بنایا ہے کہ ہم اپنی سوسائٹی کے اس موسٹ بیوٹیفل پرسن کو بھی مورد الزام ٹھہرائیں؟ اسی تعلیم کا کمال ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایک طرف یہ کیا اور دوسری طرف وہ پیدا کیا سر سید احمد خان کو. انہوں نے کہا کہ نہیں انگریزی تعلیم حاصل کرو. اب سر سید احمد خان کی تعلیم ہی کے نتیجے میں مسلم لیگ بنی. یعنی مسلم لیگ جو ہے اس میں آپ کو مولوی نظر نہیں آتا. کون نظر آتا ہے؟ مسٹرز سارے ہیں جنہوں نے مسلمان مسٹرز، مسلمان مولوی نہیں، وہ سب آپ کو نظر آتے ہیں. اور پھر اس کے نتیجے میں پاکستان بنا. اس کے درمیان میں کیا ہوا کہ انہی مسٹروں میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا شخص پیدا کیا جو جیسا پوری مسلم امہ میں نہیں ہے، وہ ہے علامہ اقبال. یعنی امت انحطاط میں چلی گئی. لیکن وہ جو خود انہوں نے کہا کہ آب روان کبیر، بحر الہند سب سے بڑا سمندر، آب روان کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کے خواب. وہ خواب کیا تھے کہ یہ شخص جو ہے جس نے امت کو جگایا، اور کیا کیا اشعار ہیں ان کے. طلوع اسلام ان کی ایک نظم ہے، ضرور پڑھیے گا. اتر کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے، وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. اور فرماتے ہیں کہ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی. پھر دلوں کو یاد آئے گا پیغام سجود، پھر جبھی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی. محو آنکھ دو کچھ دیکھتی ہے، لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے. شب رات گریزاں، گریز ہو جانا، علیحدہ ہو جانا، دور ہٹ جانا. خورشید سورج کو کہتے ہیں. شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمر معمور ہوگا نغمہ توحید سے. یہ کون سا نظم ہے؟ کہاں بیٹھ کے وہ کہہ رہے تھے یہ شعر؟ لاہور میں کہہ کے بیٹھ کر اسی خطے کے اندر یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. اور سن 1930 میں قرارداد، یعنی آپ نے صدارتی خطبے میں یہ کہہ دیا کہ یہ اب اٹل فیصلہ ہے تقدیر کا کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد اسلامی ریاست قائم ہو، اور جس میں اسلام کے روشن چہرے پر جو بدنما داغ آ گئے ہیں دور ملوکیت اور جاگیرداری نظام کے، ان کو صاف کر کے اسلام کا روشن چہرہ دنیا کو دکھایا جا سکے. اور یہ ملک پاکستان ہے. اب پاکستان بن گیا، لیکن پاکستان کے اندر وہ جو سارے مسٹرز تھے، ان میں سے اکثریت کیا تھی؟ وہ پوری طرح انگریزی تعلیم حاصل کر کے وہ انگریز کے سوچ کا حصہ بن چکی تھی. وہ سیکولر ہو چکی تھی 100%. اور سیکولرزم پر یہاں گفتگو ہو چکی ہے، آپ کو یاد ہوگا. لہٰذا وہ اسلام نہیں چاہتے تھے. قائد اعظم کی 20 تقاریر ہیں. یہ کتابچہ آپ کو دیا جا رہا ہے، محترم ڈاکٹر سار احمد صاحب رحمہ اللہ کا یہ خطاب ہے. اسلام آباد کنونشن سینٹر میں انہوں نے کیا تھا کہ علامہ اقبال اور قائد اعظم کے نظریہ پاکستان کے بارے میں جو ان کے خیالات اور ہیں، ان کی کوٹیشنز ہیں، اس کے اندر آپ کو بہت اچھی ملے گی. اور سارا یہ مضمون پڑھنے کے لائق ہے، آپ کو فری دیا جا رہا ہے. اس کی قیمت صرف یہ ہے کہ آپ اس کو ضرور پڑھیں، خود پڑھیں اور کسی اور دوست کو دیں پڑھنے کے لیے، گھر کے کسی اور فرد کو دیں پڑھنے کے لیے. مزید آپ کے ذہن میں آئے تو ہم سے اور طلب کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو فری ہم اور دیں گے، اس شرط کے ساتھ کہ آپ پڑھنے کے لیے کسی کو دے رہے ہیں. پڑھیں اس میں. تو قائد اعظم کی ایک فرضی تقریر بنا لی گئی. یعنی کوٹیشن کی کوٹ کیا جاتا ہے کہ ڈان میں یہ رپورٹ ہوئی کہ قائد اعظم نے پاکستان کی دستور ساز اسمبلی میں خطاب کیا اور کہا کہ ناؤ ہندو ول سیز ٹو بی اے ہندو اینڈ مسلم ول سیز ٹو بی اے مسلم، ناٹ ان دا ریلیجیس سینس بٹ ان دا پولیٹیکل سینس، ایز ریلیجن از دا پرائیویٹ افیئر آف این انڈیویجول. تحقیق کرنے سے پتہ چلا کہ اس دن اخبار شائع ہی نہیں ہوا تھا، اور خام کا ایک جھوٹی خبر جو ہے وہ ڈال کر اور اس کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے مقابلے میں کوئی 100 کے قریب ان کے خطابات ہیں کہ جس میں انہوں نے واضح کیا ہے کہ اس ملک کا دستور جو ہے وہ 1400 سال پہلے سے ہمارے پاس موجود ہے، قرآن و سنت ہی اس کا دستور ہوں گے. لیکن یاد رکھیے گا
باقی جو دنیا کے ممالک ہیں ان سب کی کوئی تاریخ ہے، پاکستان کی کوئی تاریخ نہیں۔ سن 1947 14 اگست سے پہلے اس ملک کا کوئی وجود نہیں، جبکہ ہر ملک کی کوئی تاریخ ہوتی ہے۔ جرمن قوم تاریخ میں سینکڑوں سالوں سے، انگریز کب سے، فرانسیسی کب سے، ان کی اپنی ایک زبان ہے، ہمارا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ پھر جغرافیہ ہوتا ہے جو ملکوں کو کاٹتا ہے، کوئی اونچا پہاڑ ہے، کوئی دریا ہے، کوئی سمندر ہے کہ جو ملکوں کو کاٹتا ہے۔ یہاں کیا ہے؟ یعنی میز پر بیٹھ کر کاغذ پر یہ تحصیل ادھر، یہ تحصیل ادھر، یہ ضلع ادھر، یہ ضلع ادھر، یہ پاکستان بن گیا۔ لیکن بن گیا، اللہ تعالیٰ کی خاص نصرت کے بغیر نہیں بنا۔ یعنی علامہ اقبال کی سیکریفائس ہے کہ انہوں نے یہ تجویز پیش کی، اور ساتھ ہی جب گول میز کانفرنس کے لیے لندن گئے تو قائد اعظم سے ملاقات کی اور انہیں ریئلائز کروایا کہ آپ کی قوم کو آپ کی ضرورت ہے، آپ ہندوستان آئیں۔ قائد اعظم آ گئے۔ ایسا کریڈیبل لیڈر، کوئی مولوی نہیں ہے وہ، لیکن بہرحال کریڈیبل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام سے محبت رکھتا ہے۔ پاکستان بنا دیا، یہ پاکستان بنا، لیکن اب ہے اس کو قائم رکھنے کا مسئلہ۔ جیسے میں نے کہا کہ اس کی کوئی تاریخ نہیں، اس کا کوئی جغرافیہ نہیں۔ دو قومی نظریہ پر یہ وجود میں آیا تھا، اب دو قومی نظریے کے ساتھ اور اسلام کے قانون کی امپلیمنٹیشن کے ساتھ یہ زندہ رہ سکتا ہے کہ قانون ہی ہمیشہ عدل کی بنیاد ہوتا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ میرے اور آپ کے درمیان کوئی ڈسپیوٹ ہے، اب ڈسپیوٹ کیسے حل ہوگا؟ کوئی ریفرنس ہوگا کہ فلاں قانون کے مطابق جو ہے یہ میرا حق ہے اور یہ اس کا حق ہے، لیکن اگر وہ قانون ہی ظلم پر مبنی ہو تو پھر جج جتنا مرضی آنیسٹ ہو عدل نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ جب مقننہ انسان قانون بناتے ہیں تو ہر انسان ہے اور اس کی کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ ہے جس کی ہمیشہ وہ حفاظت کرے گا۔ اگر پارلیمنٹ میں جاگیردار بیٹھے ہوں گے جو ہمیشہ سے بیٹھے ہوئے ہیں، تو جب بھی وہ قانون سازی کریں گے وہ جاگیرداری کے حق میں کریں گے، اس کے خلاف کبھی نہیں کریں۔ اور اگر سارے سرمایہ دار آ جائیں گے تو وہ سرمایہ داری کو تحفظ کریں گے اور لیبر کو ایکسپلائٹ کریں گے۔ صرف ایک قانون عدل پر مبنی ہو سکتا ہے، وہ کسی ایسی تھرڈ پارٹی کا قانون ہو کہ جو تمام انسانوں سے ایک جیسا رشتہ رکھتی ہو، اور وہ صرف اور صرف رب العالمین ہے، جو میرا بھی رب ہے، آپ کا بھی رب ہے، جتنا میرا ہے اتنا ہی آپ کا ہے۔ اس لیے کہ میرے منہ پہ داڑھی ہے، میں اسلام کے ریفرنس سے پہچانا جاتا ہوں، وہ میرا زیادہ رب نہیں ہے، آپ کا کم نہیں ہے، میرا اور آپ کا، ہمارا اور آپ کا سانجھا رب ہے۔ لہذا وہ جو قانون دیتا ہے وہ مبنی بر عدل ہوتا ہے، اور اسی کا نام اسلامی قانون ہے۔ اسلامی قانون کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا عدل پر مبنی قانون، جو تمام انسانوں کے حقوق کا تحفظ کرتے ہوئے انہیں عدل فراہم کرتا ہے۔ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے، اسلام کے نام سے زندہ رہ سکتا ہے۔ اگر آپ پاکستان اور اسلام کو علیحدہ کریں گے تو پاکستان کا وجود ہی ختم ہو جائے گا، اور اگر ہم اس پر اسلام نافذ نہیں کریں گے، اسلام کا قانون نافذ نہیں کریں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ ظلم ہوگا جو ہو رہا ہے۔ اور آپ کو میں نے آج کی گفتگو کے ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان سنایا کہ کوئی ملک کفر کے ساتھ تو زندہ رہ سکتا ہے لیکن ظلم کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو ظلم کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے قانون سے ڈیویشن اور اپنا بنایا ہوا یا کوئی اور کسی اور کا بنایا ہوا قانون وہ نافذ کرنا، وہ کیا ہے؟ وہ بے شک جتنا ہی عدل پر نظر آئے وہ عدل پر نہیں ہے، وہ ظلم پر مبنی ہے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں عدل کے اندر، ایک قانون اور ایک عدل کرنے والا۔ تو عدل کرنے والا چاہے جتنا ہی عادل ہو، یعنی ایک جج بڑا آنیسٹ ہے اور وہ پارٹی نہیں بنتا اور عدل کے ساتھ وہ فیصلہ کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ ایک قانون کا پابند ہے،
آپ کو معلوم ہے کہ کسی جسٹس کی اپوائنٹمنٹ میں 2 حصے ہوتے ہیں. پہلے اس کی نامینیشن ہوتی ہے، جو بھی قانون ہے اس کو نامینیٹ کرنے کا، جیسے ہمارے یہاں جوڈیشل کونسل ہے کہ جو ایک جج کو اپوائنٹ کرتی ہے، نامینیٹ کرتی ہے. لیکن اس کا عہدہ کنفرم کب ہوتا ہے؟ جب وہ آئین کا حلف اٹھاتا ہے. ایک جج کی اپنی رائے یہ ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، لیکن وہ اس پر فیصلہ نہیں کر سکتا، وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرتا ہے. لیکن اگر آئین اور قانون، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ پارلیمنٹ جس کے اندر جاگیردار بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اگر قانون بنا رہی ہے ظلم پر مبنی، تو جج بے شک جتنا مرضی دیانتدار ہو، وہ فیصلہ ظلم کا فیصلہ ہوگا، وہ عدل کا فیصلہ نہیں ہوگا. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بات کو بڑا کلیئر ریویو کرنا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ پاکستان مذہب کی بنیاد پر نہیں بنا، تو پھر سوال یہ ہے کہ بنا کیوں تھا؟ اگر ہم جسٹ ہندوستانی تھے، یعنی مسلمان بھی ہندوستانی تھا اور ہندو اور سکھ بھی ہندوستانی تھا، عیسائی بھی ہندوستانی تھا، تو کیوں بنا تھا پاکستان؟ قائد اعظم کی خط و کتابت جو ہے وہ گاندھی کے ساتھ وہ پڑھنے والی ہے. تو گاندھی نے کہا کہ قوم جو ہے وہ وطن سے ہوتی ہے، مذہب سے نہیں ہوتی. تو قائد اعظم آپ کو معلوم ہے کہ بڑی اسٹرانگ انگلش بولنے اور لکھنے والے آدمی تھے. تو انہیں اس کا پورا جواب دیا، جو اس کے کنکلوڈنگ ورڈز کیا ہے؟ ان آل دا ریسپیکٹس وی آر اے نیشن. ان کا اگر لہجہ آپ نے کبھی ذہن میں ہو تو بڑا زوردار ان کا لہجہ ہوتا تھا، وی آر اے نیشن. یعنی مذہب کی بنیاد پر انہوں نے ثابت کیا، ایک قانون دان تھے بہت بڑے، ثابت کیا انہوں نے کہ ہم ایک قوم ہیں، اور پھر اس قوم کو ایک علیحدہ ملک دلا کے دکھایا انہوں نے. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے وہ ملک ہمیں عطا کیا، لیکن ہم نے نااہلی دکھائی. سن 1971 میں ایک بازو ہم نے اس کا کھو دیا، اور اگرچہ وہ ہندوستان کا جز نہیں بنا ہندوستان کی خواہش کے مطابق، لیکن ایک علیحدہ ملک بنا. مشرقی پاکستان اس کا نام تھا. جب بھائی بھائی یا پارٹنرز علیحدہ ہوتے ہیں تو ایک جنگ ہوتی ہے ڈیزولوشن میں کہ یہ کمپنی کا نام جو ہے یہ کون استعمال کرے گا، اس کی قیمت ادا کرتا ہے باقاعدہ وہ. لیکن ہمارے بنگالی بھائیوں نے اس نام کی بھی کوئی قیمت نہیں سمجھی. بنگلہ دیش انہوں نے نام رکھا، حالانکہ مشرقی پاکستان کے نام سے ایک علیحدہ ملک زندہ رہ سکتا تھا، لیکن نہیں ہوا، تو ہم نے وہ کھو دیا. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی بعض پیشین گوئیاں ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ ہندوستان کا اونچی ذات کا ہندو کثیر تعداد میں مسلمان ہوگا. یعنی ہے یا یورش تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، اور وہ پروسیس شروع ہوتا ہوا بھی نظر آیا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے خطابات میں اونچی ذات کے ہندو مسلمان ہونے لگے. تو مودی صاحب نے ان پر پابندی لگا دی، سب کچھ ان کا چھین لیا، ان کی سٹیزن شپ کینسل کر دی، اور ان کا پاسپورٹ جو ہے وہ کینسل کر دیا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں تو ثابت ہونے والی ہیں. علامہ اقبال کا وہ شعر وہ اصل میں ایک حدیث کی بنیاد، بلکہ متعدد حدیث کی بنیاد پر ہے کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. غزوہ ہند کا تذکرہ ہے حدیث کے اندر، اور اس میں شرکت کرنے والے مسلمانوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت کی نوید سنائی ہے. اور آپ نے فرمایا کہ جب حضرت مہدی کا ظہور ہوگا تو خراسان سے جھنڈے چلیں گے جن کو کوئی سرنگو نہیں کر سکے گا، یہاں تک کہ وہ فلسطین میں جا کر نصب ہو جائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا خراسان، آج کا افغانستان، کچھ ترکستانی ریاستیں، یہ قازقستان وغیرہ کے علاقے، اور ہمارا مالاکنڈ ڈویژن، یہ کیا ہے؟ یہ اس وقت کا خراسان ہے. اور افغانستان میں طالبان کی حکومت قائم ہو گئی، انہوں نے اسلام وہاں پر نافذ کر دیا، اسلامی قانون نافذ کر دیا. اور ڈاکٹر جاوید اقبال جو خود ایک سیکولر آدمی تھے، علامہ اقبال کے اگرچہ بیٹے تھے، وہ افغانستان کا 15 روزہ دورہ کر کے آئے تو پشاور میں آ کے انہوں نے پریس کانفرنس کی کہ اگر اسی طرح کی حکومت کسی سائزیبل کنٹری کے اندر قائم ہو گئی، یعنی سائزیبل جیسے پاکستان ایک سائزیبل ملک ہے، یہاں پر ایک جمہوری نظام قائم ہے، یہاں قائم ہو گئی تو پوری دنیا مسلمان ہو جائے گی، وہ جو کچھ بھی کر لیں. اور یہ بھی کوئی کم معجزہ ہے کہ امریکہ پورے نیٹو کے ساتھ افغانستان آیا،
اور اب ذلیل ہو رہا ہے وہاں پر، منتیں کر رہا ہے طالبان کی کہ ہمیں کوئی باعزت نکلنے کا راستہ جو ہے وہ دے دو۔ امریکہ منتیں کرے کن کی؟ طالبان کی۔ ہو رہا ہے، یہ معجزے سے کم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی ان کی استقامت کی وجہ سے۔ اور آج بھی 80% علاقہ، میڈیا کچھ نہیں بتاتا آپ کو، کوئی آپ کا رابطہ ہو افغانستان میں کسی کے ساتھ تو ان سے پوچھیے، 80% افغانستان آج بھی طالبان کے کنٹرول میں ہے۔ معجزہ ہے۔ تو یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ اس کی ایک نشانی تو وہ دیکھیے کہ اونچی ذات کا ہندو مسلمان ہونا شروع ہو گیا، ڈاکٹر ذاکر نائک پر پابندی لگ گئی، اللہ تعالیٰ پر تو پابندی نہیں ہے۔ اور افغانستان میں طالبان آ رہے ہیں، درمیان میں بیچ میں ہمیں، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے تاتاریوں، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمہ اللہ کی رائے یہی تھی کہ جس طرح تاتاریوں کو اللہ تعالیٰ نے تاتاریاں کے ہاتھوں مسلمانوں کی پٹائی کرائی اور پھر تاتاریوں کو مسلمان کر کے جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھما دیا، شاید ایسا ہی کچھ ہونے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہندوؤں کے ہاتھوں ہمیں پٹوا کر پھر ہندو ہی کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا تھما دے گا۔ لیکن اگر ایسا ہو جائے تو ہمارے سوچنے کی بات کیا ہے کہ ہم سوچیں کہ ہم قیامت کے دن، موت تو ہمارے سر پہ کھڑی ہے، ہم قیامت کے دن کس حال میں اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں گے کہ ہم مزے سے اپنی کوٹھیاں بنا رہے تھے، اپنے پلازے بنا رہے تھے، اپنے کاروبار چمکا رہے تھے، اپنے پروفیشنز کو پرسیو کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ اس نعمت پاکستان کی حفاظت کے لیے کچھ نہیں کر رہے تھے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانے کے قابل ہوں گے؟ وہ ساری امیدیں جو ہم لگائے بیٹھے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ ہماری شفاعت کریں گے، کریں گے؟ یہ سوچ لیجئے، میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچئے۔ یا اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی سی کوشش و محنت کریں، باقی اللہ تعالیٰ اپنا کام کیسے کرے گا۔ سورہ طلاق کی وہ آیت آپ سنا چکا ہوں، ان اللہ بالغ امری۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک فرمان جو ہے وہ 100% نہیں، 101% درست ہے۔ ہندوستان، خاص طور پر پاکستان، اسلام کی آماجگاہ بنے گا، یہاں پر انشاءاللہ اسلامی دستور، اسلامی قانون قائم ہوگا۔ کس کے ہاتھوں؟ اگر میرے اور آپ کے ہاتھوں یہ ہو تو ہمارے لیے باعث فخر ہے، باعث سعادت ہے، ورنہ وہ ہوگا ہماری تذلیل کے ساتھ ہوگا۔ ہم چوز کر لیں، ہم نے عزت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا منہ دکھانا ہے قیامت کے دن کہ وہ ہمیں اون کریں کہ یہ میرا امتی ہے۔ ذرا تصور تو کیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن مجھے نظر آئیں اور میں کہوں یا رسول اللہ میں آپ کا امتی ہوں، ذرا میری سفارش کیجیے، وہ کہیں دکھاؤ ذرا منہ اپنا اور میری کرتوتیں مجھے دکھا دیں کہ تم نے اس طرح سے میرے دین کو پیٹھ دکھائی ہے، تو پھر کیا حال ہوگا میرا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام حقائق کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ موضوع بہت بڑا تھا، میں نے کوشش کی ہے کہ ایک آپ کے سامنے پورا نقشہ رکھوں کہ اسلامی قانون کیوں پاکستان میں نافذ کرنا ضروری ہے، پاکستان کیا ہے، اس کی کیا دنیا میں حیثیت ہے، اس کی کیا تاریخ میں حیثیت ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ کیا ہے، یہ آپ کو دکھاؤں اور آپ پر واضح کروں کہ عدل کسے کہتے ہیں، قانون کی کسی ملک میں کیا حیثیت ہوتی ہے اور اسلامی قانون کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ملک میں اس کے نفاذ کے لیے اپنا تن من دھن لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں آخر میں آپ سب حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خاص طور پر پرنسپل صاحب کا کہ انہوں نے یہ موقع مجھے دیا کہ میں آپ حضرات کے سامنے گفتگو کر سکوں۔ هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني